آمین. آپ نے حضرت کے زمانے مسجد کو طرف سے سنیا واقع میں جہاں جہاں پورے ہندوستان میں خانقاہ ہے، ہر خانقاہ میں دیکھیں آپ مسجد ضرور ہوتی ہے. بے شک. یہ خانقاہ ہے کہ خالی صاحب نے مختصر حضرت کے زمانے سماعت فرمائی. میرا آنا جانا پہلے ہوا، خانقاہ ضرور تھی مگر مسجد میں کی کمی محسوس ہو رہی تھی. اور حضرت صاحب سجادہ کوشش سے کسی صورت سے زمین حاصل یا مسجد ہو جائے. یہ پولیس مہینہ کا یہ سرزمین عام زمینوں کی طرح تھی، جیسے سامنے زمین نظر آ رہی ہے ویسے یہ زمین تھی. بار حضرت نے اور خاص طریقے سے صاحب منع کہا ان پر خاص خاص ہے. حضرت کی نگاہیں کرم ہوئی اور حضرت صاحب سجاد کی کوشش ہوئی. صاحب سجاد نے کوشش کی. آپ دیکھ رہے ہیں وہی زمین کو کچھ مہینہ پہلے عام زمینوں کی طرح تھی، اب یہ عام زمینوں نے بلکہ اللہ کا گھر ہو گیا ہے. بے شک. اب عام زمینوں سے اس زمین میں زمین و آسمان کی فرق ہو گیا ہے. آپ نے اس میں جو بھی چیزیں لگائی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سیمنٹ دوسری طریقے سے اور مکانوں میں بالو گئی اور مکانوں میں رکھتے ہیں، چھبری گئی اور مکانوں میں رکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، مگر چونکہ نیت سے آدمی کے اندر جیسا نیت سے معاملہ بدل جائے گا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا بھر پیٹ کھانا جائز بھی ہے اور بھر پیٹ کھانا حرام. یا سوچ کیا بولے نہیں دینا. اگر آپ کی نیت سے کھانا کھا رہے کہ مجھے طاقت ہوگی اور دوسروں کا منہ مارنے پیٹے میں بدلا لگے تو آپ کا کھانا حرام ہے. اور اس نیت سے آپ کھانا کھا رہے ہیں مجھے طاقت ہوگی، اللہ کی میں عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت میں گزاریں گے، تہجد میں گزاریں. اب اللہ فرماتا ہر ایک لقمہ کے بدلے میں اللہ ایک گناہ کو معاف کرے گا، نیکی کا اضافہ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیت سے معاملہ بدل جاتا ہے. حضرت نے اس زمین کو عام زمین کی طرح ضرور تھی، اور اس زمین کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی. اس زمین کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی، اس لیے خوش نصیب ہے وہ سمت ہوئی. اور وہ حضرات بھی جنہوں نے اس میں اپنا تعاون کیا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے. آپ اپنا گھر بناتے ہیں اور آپ کا گھر نہیں رہ جائے گا، نصیب اللہ کی مانگنے میں جائے گا، چھوڑی اللہ کے مانگنے میں جائے گی. آپ کے گھر کا کوئی بھی ذرا اللہ کی مانگنے میں نہیں جائے گا. اور اس میں آپ نے جو بھی خرچ کیا ہے یہ ذرا سب اٹھ کر اللہ کی مانگنے میں جائے گا. زمین کہیں گی اے اللہ اس نے میرے ذریعے تیرے گھر کو آباد کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ذریعے تیرے گھر کا آباد کیا ہے. یہی وجہ کہ جان کیا آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب ایک جگہ فرض پڑھنا ہے سنت دوسری جگہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھا نا آپ نے جی. اور مسلم میں دیکھا کبھی اور کیا اپنے ساتھ کیوں کیا جس جگہ ہم فرض پڑھتے ہیں وہاں پر ہماری سنت کی نماز نہیں ہوگی، نفل نہیں ہوگی. کیوں آخر ایسا ہے؟ تو ہمارے تیسرے امام جانتے ہیں ہم چار امام ہیں، چار امام سے امام اعظم کے ماننے ہیں. اور امام اعظم نے بھی آپ امام اعظم آپ کے دو شاگرد تو بہت ہیں مگر تین شاگرد روشن مشہور ہیں. دوسرے امام یوسف، تیسرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. ایک کتاب جس کا نام ہے البحر الرائق میں الامام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد کے ذرات کہیں رہ جائیں گے نہیں، مسجد کے ذرات قیامت کے دن اللہ کے بارے میں اٹھ کر جائیں گے. نوافل ہم دوسری جگہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم فرض ایک جگہ پڑھ کر کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہاں بھی نوافل پڑھیے اس جگہ میں آپ کی نوافل ہو جائیں گے، سنتیں ہو جائیں گے. ایسا نہیں آپ نے جیسے مان لیا فرض سے ہم پڑھا وہاں پر سنت پڑھ گئے تو وہاں پر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگی. اور عموماً لوگ کوشش کر رہے تو اسی جگہ پڑھے کیوں؟ ابھی اور کیا آپ نے اللہ اکبر. امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ حضرت کے صاحب سجاد سے ڈاکٹر نہیں صرف پیر صاحب نہیں بلکہ مفتی بھی ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی مسئلہ آئے گا وہ بیوی آئے گی اور کہے گی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، قاضی کہنے گواہ نہ اگر گواہ کے طلاق ہو تو بولے کیا گواہ چاہیے؟ دو گواہ چاہیے. کسی چیز کے ثبوت کے لیے دو گواہ چاہیے. چار ہو گیا دو گواہ چاہیے. کسی بھی کام کے لیے دو گواہ چاہیے.
تب جا کے مفتی فتوا دے گا، حضرت کی فتوا دے ہم تو طلاق ہوگی، اگر عورت ایک گواہ پیش کرے طلاق نہیں ہوگی، گواہ ہم طلاق نہیں ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ دو کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، دو کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، گواہوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اے لوگوں جہاں پر تم فرض پڑھتے ہو بہتر ہے، لیکن واجب فرض نہیں بولا، بہتر ہے اور جگہ کو بدل کر دوسری جگہ سنت پڑھتے ہو، تاکہ اس مسجد کی زمین پر مسجد میں تمہاری پیشانی دو جگہ لگ جائے، ایک فرض کا ٹکڑا اور ایک سنت کا ٹکڑا، دونوں ٹکڑا رب کی بارگاہ میں جا کر گواہی دے، فرض والا کہے گا اے خدا قدوس جل مجدہ اور اس نے مجھ پر ادا کیا، سنت والا ٹکڑا کہے گا اے خدا سنت اس نے مجھ پر ادا کیا، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے زمین کے دونوں ٹکڑے اس کے لیے گواہی دے رہے ہیں، اس نے اس کی گناہ کو معاف فرما کر جنتی بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ٹکڑے ایسا ایک مسئلہ سن لیجیے، عموماً ہوتا ہے مسجد میں لوگ آتے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی اہمیت کرتے ہیں بہت اللہ ہوتا ہے، جمعہ کا کوئی جواب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے یوم الجمعہ کے وقات عمل قبل، جمعہ کی اتنی اہمیت ہے، اس کا کوئی جتنے بڑے بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے بارہمولہ کی زمانے سے جمعہ کے دن میں، اس لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن انتقال کر دے گا رب قدیر جل مجدہ جمعہ کے انتقال کے شرط میں تمام گناہ کو معاف فرما کر اسے جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے عمل کے ہم آتے مسجد میں عموماً شہروں میں دیکھا جاتا ہے، آپ جب مسجد میں آئے دیکھ ہمارا دین اسلام اتنا آسان ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اتنا آسان جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، مگر لوگ لے نہیں پاتے ہیں، ورنہ صرف نیت کو تبدیلی کر لیں آپ کا اللہ ہوتا، آپ کا کھانا عبادت ہو جائے، آپ کا بیٹھنا عبادت ہو جائے، آپ کا سونا عبادت ہو جائے، آپ کا چلنا عبادت ہو جائے، آپ دیہاتی آدمی ہیں، آپ کھیتی کرنے جاتے ہیں، ہل بیل لے کر جاتے ہیں، آپ کا ہل بیل لے کر جانا بھی عبادت ہو جائے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں بخاری شریف کتاب نمبر جلد 2 کی حدیث ہے، صرف نیت میں فرض انسان کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اپنے گھر سے باہر جائے کمانے کے لیے، اپنے گھر سے باہر کمانے کے لیے گیا، کام کرنے کے لیے گیا اور نیت یہ ہو اور سننا نیت یہ نہ ہو ہم مال جمع کریں، پڑوس نے ہمارے کو مجرم بنا دیا ہم کو مجرم بنا لیں گے، پڑوس کے پاس ایک آدمی ہم کو والے چلنے لگے، یہ نیت نہ ہو، یہ نیت نہ ہوگا تم مجھے میں کمانے جا رہا ہوں تاکہ تم مجھے روزی دے گا، بیوی کو اچھے سے کھلاؤں گا، بال بچوں کی پرورش اچھے سے کروں گا اور مدرسہ میں دوں گا، مسجد میں دوں گا، یہی راستے میں تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف جلد 2 کتاب نفقہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب اپنے گھر سے نکلے گا چاہے کہیں جائے کمانے کے لیے، جب تک کہ گھر لوٹ کر نہیں آ جائے گا ہر قدم خدا قدوس عبادت میں لکھے گا، سبحان اللہ۔ ہر قدم آپ والے آپ زیادہ کام کر رہے ہیں، 8 گھنٹہ آپ نے کام کیا، نیت آپ کی اچھی ہے، نیت یہ ہے کہ بال بچوں کی پرورش میں کروں گا، اللہ عبادت کو لکھے گا، اب باہر جا کر کمانے کے لیے 1 سال میں گھر سے لوٹ باہر سے لوٹ کر آ رہے، نیت آپ کی اچھی ہے، اللہ عبادت کو لکھے گا، گھر سے کم نیاز کر رہا تھا، نیت اگر انسان اسلام اتنا آسان ہے، دین رسول ہمارا دین اتنا آسان ہے جس کا کوئی جواب نہیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، اے لوگوں خوشخبری سنا، نفرت مت پھیلاؤ۔ میں آتا ہوں یہاں، میں دیکھتا ہوں حضرت صحابہ سے زیادہ بھی زندگی میں نے بھی پرسوں میں نے شبیر سے بات کی یہاں آنے سے پہلے، اور واقعی میں آپ کو سنا میرے گھٹنے میں درد تھا، حضرت سے میں نے حضرت اس کام کے لیے ایک دن محبت سے مجھے بلا لیتے اور کوئی ضرورت نہیں، ایک خود مفتی ہم لوگ خود کیا صدر امین شہد ہمارے یہاں کے ہم لوگ عام صدر دیتے جانا دیتے مفتی کے لیے، ایک خود مفتی ہے، میری کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے کہا حضرت آپ کو خود کافی ہے، اور ان کی محبت ہے، ایسے پہلے میں جب آنے لگے تو آپ کو گاڑی اتنی لیٹ ہو گئی اس طرح کا جواب نہیں، انہوں نے فرمایا گھبرائیے مت،
जनाजी से लगे गाड़ी को जरूर जाएगा आपने वक्त को पहुंची सुभान अल्लाह अभी भी मेरे बोलने लगा समझना हम लोग डॉक्टर बना के छवि मत निकलिए कहा कुछ नहीं होगा आप तशरीफ लाइए सब खत्म हो जाएगा वाकई में मैं देख रहा हूँ कल से तो मेरा दम वाकई में खत्म अल्लाह की मालूम हुआ कि ये ऐसा हमेशा खत्म हो जाए ये जो आप देख रहे हैं साहब इनको मैं जब देखता हूँ वाकई वो हदीस का मैं देखता हूँ और इनकी जिंदगी में देखता हूँ क्योंकि हम तो पांच लोगों ने भी कहा हजरत सुन्नत ने कहा है बात लोगों ने हम लोग काम में इस इलाके में शामिल होने तो हजरत आप कहाँ जाते हैं और इनकी वजह से वो सुनने का मामला खराब होता है मतलब मैंने कहा ऐसा कैसा और लोगों से मैंने पता लगाया इनका ना जाना पहला भी लोग ज्यादा है कि हम लोग रास्ता करे हम हैं कल भी मेरी बात हुई और जगह लोगों से पता लगा मालूम कुछ हासिल की नहीं जो खाम हासिल कैसा करते हैं जब मैंने इनकी जिंदगी को देखा और हदीस पाक में देखा वाला कभी फरमान से बस करो भला करो करो ऐ लोगों में खुशखबरी फैलाओ लोगों के दरमियान खुशखबरी फैलाओ और अपने किसी भी कदम से नफरत पैदा मत करो और उसने हदीस को यस करो लोगों पर आसानी पैदा करो भला करो सख्ती पैदा मत करो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे इनकी जिंदगी को देखता हूँ इस हदीस के मुताबिक मैं आपको फरमाते हैं अभी बहुत सारी देर तक गुफ्तगू हुई रात की मांगने वाला खुदा कबूल जन्म लो इनकी उम्र को आमीन खिदर इनकी उम्र को अपने कभी दराज फरमाएंगे शायद हम लोग को दराज रखे आमीन 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 का माना होता है अल्लाह तकब्बल हजरत लफ्ज़ आमीन का माना तो और क्या आमीन का माना होता है ऐ खुदा कुछ दुआ को कबूल कर लफ्ज़ आमीन का माना क्या हुआ ऐ खुदा कुछ दुआ को कबूल कर अबू दाऊद शरीफ का हदीस का मफहूम है जब दुआ करने वाला दुआ करता है और सुनने वाला आमीन कहते हैं अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्ते ये मत देखो एक बंदे ने दुआ की एक देखो एक मेरे बंदे ने दुआ की एक लोगों ने आमीन कही ऐसे मेरे बंदे की दुआ को रद्द नहीं करो कबूल करो ऐ आमीन आमीन का मतलब क्या है खुदा की दुआ को कबूल कर इसलिए आपने जवाब से जान लिया आप आमीन जरूर निकाला हल्ला एक जुमा करते हैं आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए है मैं इसमें एक मसला बता रहा था लोग इस्लाम इस कदर आसान है मगर हम लोग अपने दम कदम से लूट नहीं पाते ले नहीं पाते इस्लाम के इतना आसान लाते कि आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जानते ना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने देखा बतौर खादिम आगे आगे जन्नत को सुना हुआ आपके बारे अल्लाह के नबी जब बैठ कर देखा हजरत बिलाल के बारे आगे हैं पूछा है बिलाल तुम कैसे या रसूल अल्लाह मैं जब भी मस्जिद में जाता हूँ तो मैं सुन्नत पढ़ने से पहले तहज्जुद वज़ू भी पढ़ लेता हूँ तहज्जुद मस्जिद भी पढ़ लेता हूँ सुना होगा आपने अब देखिए इस्लाम की करम को देखिए अल्लाह की रहमत को देखिए मेरे मुस्तफा की आपके ऊपर किस तरह रहमत देख लीजिए आप मुसलमान नहीं ले पाते देखिए आप जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं आज का मुसलमान का फर्ज पहले लोग गरीबत है तहज्जुद वज़ू अब तहज्जुद मस्जिद कहाँ से पढ़ेगा एक सुनवा फरमाते हैं एक किताब जिस तरह अशफार और है हम लोग अपने शागिर्दों को पढ़ाते हैं और वो किताब पढ़ के शागिर्द मुस्लिम बन गए हैं और उस किताब में लिखा हुआ है इंसान जब मस्जिद में आए जुम्मे के दिन या कभी किसी पंद्रह वक्त नमाज में आए वज़ू करने के बाद कुछ लोग देखिए जुम्मे में आते हैं हम थोड़ी देर बैठ रहे हैं फिर खड़े होते हैं तब सुन्नत पढ़ते हैं देखा होगा हमने ये भी क्या मैं नजायज नहीं बोलता हूँ मगर किस कदर फजीलत इंसान मालूम हो जाए सुनिया आप वज़ू किया वज़ू करने वाला मस्जिद में आए बैठ गए फिर खड़े हुए आपने सुन्नत पढ़ा कोई गुनाह नहीं ये भी जायज है कोई नजायज हराम ये भी जायज है कर सकते हैं कोई हद नहीं और आपने वज़ू किया वज़ू करने के बाद बैठे नहीं मस्जिद में आए और खड़े खड़े आपने यानी बैठे नहीं आप मस्जिद में आए और आपने सुन्नत की नियत कर ली चाहे जुम्मे की सुन्नत हो दुहर की सुन्नत हो असर हो या ऐसा हो कोई भी सुन्नत हो अब फजीलत सुनिया दोनों सूरत जायज है आप आए वज़ू करके बैठ गए फिर खड़े हुए आपने सुन्नत पढ़ी ये भी जायज आप आ रहे हैं और आप खड़े खड़े बैठे नहीं और एक मसला सुन जा बाद इस कदर वज़ू जो करते हैं इस कदर बाद लोग पोस्ते सुखा देते नहीं बेहतर ऐसा नहीं है
آپ نے دیکھا کہ آپ کا تو چراغ کا زمانہ ختم ہو گیا، جس قدر تیل ہوگا روشنی سے قدر زیادہ ہوتی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات مسلم بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امتی کو اعلیٰ وضو کے چمکنے سے جان جاؤں گا۔ یعنی ہماری امتی کے جو اعلیٰ وضو ہے وہ بالکل نور کی طرح چمک ہوں گے، جن کے اعلیٰ وضو چمک ہوں گے میں پہچان جاؤں گا کہ ہمارے امتی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں جب تم وضو کرنے کے لیے جب تم وضو کرو تب اتنا مت پوچھو کہ سکھائی وہ کپڑا، اتنا پوچھو کہ کپڑا سن گلا نہ ہو، اس لیے کہ جس کا اعلیٰ وضو جتنے تر ہوں گے، جس کے اعلیٰ وضو جتنے گیلے ہوں گے تامت کے دن اسی قدر چمکتے ہوں گے۔ اتنا فائدہ ملتا ہے انسان کو، صرف آپ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دم کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وضو کیا ہے، یہ حرام نجائز میں نہیں بولنا، ایسا مت بولے کہ کسی فرمائے بولنے کے لیے جائز ہے، حرام نجائز مراد فضیلت سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اعلیٰ وضو جتنے تر ہوں گے اسی قدر، ظاہر سی بات ہے چراغ میں جتنا تیل ہوگا چراغ میں روشنی ظاہر نہ ہوگی، جس کا اعلیٰ وضو جتنے تر ہوں گے اسی طریقے سے چمکتے ہوں گے۔ اس لیے کم پوچھنا اتنا پوچھے کہ آپ کے کپڑے گیلے نہ ہو۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے مت، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیجیے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خاص کر مشرب النظر میں لکھا ہوا ہے، جو مسلمان آئے گا وضو کر کے بیٹھے گا نہیں، کھڑے کھڑے سنت کی نماز پڑھے گا، اب اللہ کی رحمت سے اللہ کی کرم سے رب قدیم جل مدعو اس کو تو سنت کا ثواب دے گا ہی دے گا، ہر سنت کے ساتھ تحیۃ المسجد کا بھی ثواب دے گا اور تحیۃ الوضو کا بھی ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، تینوں ثواب۔ اور ہے سنت، کیا کریں آپ؟ پڑھ رہے سنت اور ثواب آپ کو کیا ملا؟ تحیۃ الوضو کا بھی تحیۃ المسجد کا بھی، دونوں کا ثواب آپ کو ملا ہے۔ آپ کو دونوں کا سمجھانے کی نیت، اسلام میں صرف نیت کا فرق ہے۔ آپ کی نیت اگر محمود ہے، آپ کی نیت اگر اچھی ہے، آپ کی نیت بڑھیا ہے تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احاد علوم کی کتاب ہے، حضرت علماء کرام جانتے ہیں، رام نے پڑھ لکھے وہ لوگ جانتے ہوں گے، احاد علوم حضرت امام غزالی کی مشہور معروف کتاب ہے، اور جو نہیں جانتا ہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں جب رات تم اپنے بستر پہ جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ پوری رات تم سوچ رہو اور عبادت تلائی ہوتی رہے تو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف دل میں یہ نیت کرو، اے خدا میں اسی طریقے سے سو رہا ہوں جس طریقے سے جناب پیغمبر سو رہا ہے، سبحان اللہ، اس طریقے سے تمہارا نبی سو رہا تھا۔ آپ سوچ رہے ہو پوری رات آپ کی عبادت میں لکھی بھی جا رہی ہے۔ نیت کا فرق ہے، آپ جب آ رہے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر، آپ کھڑے کر نماز پڑھے تو رکعت آپ کو جگہ، یہ جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ میں کچھ شرائط قریب ہوتے ہیں، جمعہ عام نمازوں کی طرح نہیں، جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ویسے قائم کر لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جمعہ اور ایونٹ میں سب کو قریب ہو، ایسا نہ کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے جناب ایک دیہات کو جمعہ کیوں قائم کر لیا، ہو سکتا بعد میں اعتراض ہو جائے میں جانا، یا ایک جمعہ جب قائم ہو دوسرا جمعہ کے اوپر گئے جو ہو سکتا ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ سنیا، ایک شہر میں چند جگہ جمعہ کی نماز قائم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ایک شہر میں چند جگہ جمعہ کی نماز قائم کرنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ ہمارے احناف کے نزدیک یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگردوں کے نزدیک حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو جمعہ جو قائم کرے گا جب تک کہ جمعہ قائم رہے گا، قائم کرنے والے کو خدا قیامت تک کے ثواب دے گا۔ دیکھا اب تعالیٰ علیہ وسلم کا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاکے کہ کسی کو بھلائی کا راستہ بتلا دینا، یعنی نیک کام کا وضو کر دینا، کسی کو اچھا راستہ دکھلا دینا، ایک طریقے جیسا کہ کرنے والا ہے جب تک کہ وہ کام کرتا رہے گا، کام دوسرا راستے کو بتلانے والے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک ہے جناب، حدیث پاک نہیں، اب تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آپ لوگ اپنے گھر سے چل جا رہے ہیں، حضرت فرمائے کہ آپ کو دور سے چل جا رہے ہیں، کہیں سے چل جا رہے ہیں، کہیں سے چل جا رہے ہیں، اور آپ کس چیز سے چل جا رہے ہیں، آج خانقاہ میں جمعہ قائم ہو رہا ہے، بڑا
में जुमा पढ़े सवाब मिलेगा, मगर खानकाह की मस्जिद पढ़े तो ज्यादा सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। आप नमाज दूसरी मस्जिद पढ़े तो सवाब मिलेगा, मगर जो खानकाह की मस्जिद पढ़े तो ज्यादा सवाब मिलेगा। अब आपको सोचने लगे कि आपको मैं जनाब नहीं ध्यान क्यों? खानकाह किसको बोलते हैं ना? खानकाह उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर रात दिन अल्लाह की रहमत खान की बारिश का नज़ूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके घर में होगा नहीं ना होगा? आप जबरदस्ती बात हदीस से पूछिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औलिया का हदर बताई, मैं इस बजने सुनो, अल्लाह खुद ही साफ फरमाता है कि औलिया किराम में वली को आप देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, वली की जो देख रहे हैं कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह के नबी को फरमाते एक औलिया कहकर बताई, मैं इसको जल्दी सुनो, औलिया अल्लाह हमारी चादर के नीचे है, जो उनके करीब हो जाता है मेरी रहमत से वली महरूम नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह की चादर होती है ना, अल्लाह के लिए चादर माने काफिर हो जाएगा, अल्लाह के जिस्म माने में इस्लाम से निकल जाएगा, अल्लाह के लिए जो मौजूदा माने में इस्लाम से निकल जाएगा। फिर चादर का मतलब क्या है? जहाँ हदीस बात लिखी है तो उलमाए किराम फरमाते चादर का मतलब अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह का करम, अल्लाह का नूर जो मौलाना को उतरता रहता है। चादर से ये मुराद है यानी अल्लाह के मौलाना के करीब अल्लाह 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 औलिया के मनार पर अपनी रहमत की बारिश का नूर हमावत करता रहता है। ये नहीं लिखा है दूसरे के दिन करेगा अल्लाह या ये सुबह करेगा शाम करेगा, नहीं, बल्कि अल्लाह को मुतलकन फरमाता है। एक औलिया कहता बताई औलिया किराम हमारी रहमत के चादर के नीचे है, सुबह भी चादर के नीचे है, शाम भी है, दोपहर भी है, हमेशा भी है, हर वक्त है। तो जो मस्जिद करीब होती है इंसान जाहिर सी बात है मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा, अल्लाह के वली के करीब से जुड़ेगा, रहमत की चीजें उस पर भी पड़ जाएंगे, नमाज पढ़ने का स्वाब अलग मिलेगा और रहमत की चीजें पढ़े उसका स्वाब अलग मिलेगा। इसमें जो मस्जिद में खानकाह है और उसमें नमाज पढ़ने का स्वाब ज्यादा है, ज्यादा लेना। कब अगर किसी को शौक तो मैंने पता तो बता ही दिया, कभी दूसरे किताब हवाले ले सकता हूँ। यही वजह की देखिए जहाँ जहाँ मस्जिद है, जहाँ जहाँ मस्जिद है, और यही वजह का आपको बाहर बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ क्या करा। अरे असाबे का नाम सुना होगा आपने, असाबे का जहाँ तो आपने मस्जिद बन गई, जहाँ जहाँ क्या करा जब कदम पर जाते मस्जिद बन जाती। क्यों? ताकि मस्जिद की रहमत को हासिल हो ही लो, साथ में अल्लाह का जो वली लेटा है उसके बरकत से नमाजी महरूम ना हो और उसकी बरकत उसको होती रहे। और तमाम गदार फरमाते, अब इमाम गदार फरमाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, पहले जुमा का मतलब शुरू किया। जुमा एक जगह में, एक शहर में चंद जगह जुमा की नमाज कायम करना कोई गुनाह नहीं, बल्कि नियत अच्छी करने का सवाब होगा, करने वाले का सवाब होगा। अब ये तो सब चाहिए जहाँ से जहाँ को जुमा की नमाज क्यों? तो देखिए सब्जेक्ट के एतबार से आपको जहाँ को उसको बोलते हैं बिल्कुल आप उसको जहाँ समझते होंगे, अब बिल्कुल है जहाँ आपको आपकी नजर शहर को नहीं समझ अररिया बहादुरगंज यहाँ तमाम से मुस्लिम आप शहर समझते हैं, मगर सब्जेक्ट में शहर की एक तारीफ ये भी आएगी जहाँ जाके इमाम यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला से मनक़ूल है और पूरे हिंदुस्तान में इसी पर अमल हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान पर इसी पर अमल होता है और हम भी फतवा देते हैं और हमारे दारों से जाता है और शरीफ भी फतवा जा रहा है। तो जिस गांव का सुनिया शरीयत की नजर में शहर किसको बोलते हैं? जिस गांव की मस्जिद में, जिस गांव की मस्जिद में वहां के वह लोग जिन पर नमाज फर्ज अगर आना चाहें, अगर न पढ़ते हो मतलब है समझिए, अगर से न पढ़ते हो सुस्ती का सुना तो सुना लगे, अगर वो लोग वहां आना चाहे तो मस्जिद उसके लिए छोटी पड़ जाए तो सबके की नजर वो जगह शहर है। आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु जिल्दों में फरमाते हैं जुमा के जवाब के लिए इतना ही काफी है, जुमा के जवाब के लिए सुना आला हजरत करम मामूली नहीं है। अल्लाह को ये भी देखा आला हजरत का ये फतवा है, आज आला हजरत की इस फतवे से हिंदुस्तान के हजारों गांव में, हिंदुस्तान के हजारों के हाथों में देश को लोग जहाँ समझते हैं मगर शरीयत की नजर में शहर है वहाँ जुमा की नमाज हो रही है, ये भी कर्म है तो आला हजरत का कर्म है। ध्यान के लिए फतवा सफर नंबर 702 में आला हजरत साहब लोगों ने कर दिया कि अगर जिस गांव में यह हालत होती हो तो उस गांव के जितने लोग जिन पर नमाज फर्ज है, कोई दिल्ली रहे बाहर रहे
اس کو بھی گنا ہے. ایسا نہیں کہ جو اس گاؤں میں جتنے باشندہ ہیں اگر اس مسجد میں آنا چاہے تو مسجد چھوٹی پڑ جائے کم پڑ جائے وہ جگہ وہ مسجد جمعہ کے لیے شوہر سمجھ نا جمعہ کے لیے شوہر سمجھ جائے. اس لیے یہاں دو جگہ جمعہ خان کرنا اور یہاں جمعہ خان کرنا. میں نے خود امین شریف سے بات کی, امین شریف پہ آنے والے تھے اور آج ان کو مرید کے ہرانا ہے. بہت ضروری تھا تو حضرت سے بات ہونے کے کام کرنا چاہیے. اور حضرت نے فرمایا صاحب سجادہ کے تعلق سے کہ مفتی صاحب اس زمانے میں ویسا حال اور پاک والے پیر صاحب نہیں ملیں گے, ان کے ساتھ حال بھی ہے حال بھی ہے اور صاحب مجذوب بزرگ ہے. ایک ان کا ساتھ ہم لوگوں کو دینا چاہیے. ہمارا امین شریعت بیدار شریعت کا امین شریعت مختلف النام کلیمی صاحب انہوں نے جیسا منسٹر مشہور نہیں سمجھا. جیسا ہم جانتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ لیول کورٹ جانتے ہیں نا, اسی طریقے سے وہ ہم لوگ سمجھے ہائی کورٹ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہائی کورٹ ہو گئے. اور ہم لوگوں کے فیصلے سے اوپر ان کا فیصلہ ہوتا ہے. ان کو بول کر امین شریعت ہو گئے سپریم کورٹ ہو گئے. اسلام کے اعتبار سے انہوں سے مشورہ ہم نے کیا, بات ہو گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں ایسے صحابہ حال کا بزرگ کا ساتھ ہم لوگوں کو دینا چاہیے. ان سے سنت کی بدعام میں بلکہ سنت کی بقا ہے. اور جہاں میں سنت قانونی حضرت اپنی حکمت عملی سے بس شروعات مفرور کا عمل کر کے سنت کو پھیلانے کام کرے, اس ان کا ساتھ دینا چاہیے. حضرات آپ اس بات کو مستحب ہے کہ اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے آپ کو یہ کامل آپ کو پیر ملے دعائے رحمت قبول ان کے صاحب کو دراز کرے اور آپ لوگوں کو بھی ان کی محمد کے اضافہ فرمائیں. حضرات اب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دو مسئلہ سن لیا. ایک سے آپ کے ایمان کی وقیدہ ہوئی دونوں درست ہوگا. اور میں نہیں بولتا ہوں جناب امام غزالی جس کو پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں, امام غزالی کو پوری دنیا کے مسلمان مانتے, کوئی نہیں مانتا چاہے جہاں تک بھی ہو. پوری دنیا کے مسلمان امام غزالی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. کتاب الحیات علوم جلد اول کتاب الصلاۃ عام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہاں ہم یہ تھا درست کر لیجیے تو اتنا ثواب ہے جس کا کوئی بات نہیں, مگر ہم آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. لوگ چلے دو ضروری باتیں کو سمجھ لیا. آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اے مومنوں اے نمازیوں جب تم تحیات پڑھو, تحیات جانتے نا تحیات پڑھنے کے واجب جو دو رکعتیں پڑھتے ہیں, جب تم تحیات پڑھو اور السلام علیکم ایھا نبیوں پر پہنچو. کون پڑھے جناب میں نے پڑھا امام غزالی. آج وہ غلط نسبت کر دے کہ فلاں کا ہمارا حضرت کا فلاں کا ہمارا حضرت کا ہے. اعلیٰ حضرت نے گھر سے نہیں کہا ایسا کہ حضرت نے فرمائے اور اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا رشتہ داری کو نہیں بچا, آپ کی ماں اور عقیدت کو بچا. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی فتویٰ اپنے گھر کا نہیں ہے. جب قرآن و حدیث سے آیا ہوا ہے امام غزالی فرماتے ہیں جناب ہمت ہے تو کوئی دو مسلم بول دے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لگ جاتا ہے, سنی مولانا فتویٰ لگ جاتا ہے. امام غزالی کا دے کتاب کا نام بتا رہا ہوں احیاء العلوم جلد اول کتاب الصلاۃ. فرماتے ہیں نمازی جب تم مسجد میں جاؤ اور نماز پڑھو السلام علیکم ایھا نبیوں کہو. السلام علیکم ایھا نبیوں کو ہم اور آپ سے سیدھے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا, وہ تصور میں نہ ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ حضور شخص قول کریم, یہ ان کے الفاظ ہے جن کے امام غزالی وہ شخص قول کریم اے نمازی جب تم السلام علیکم ایھا نبیوں پر پہنچو, السلام علیکم ایھا نبیوں پر پہنچو. وہ حضور شخص قول کریم کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تصور کرو. تم یہ سوچو کہ میرے مصطفیٰ میری مسجد میں تشریف فرما ہے, میرے مصطفیٰ میرے مسجد میں آ چکے ہیں اور اپنے نبی کا سلام پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام غزالی کا وہ حضور شخص قول کریم یہ نبی کا تصور کرو نماز میں, نبی کا خیال لاؤ نماز میں, نبی کی ذات کا سراپر تصور کرو نماز میں. ایسا کرو کہ تمہاری نماز نور علی نور ہو جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں تمہارا عقل اتنا مضبوط نہیں ہے, تم تصور نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنے دل میں یہ تصور کرو میں سلام اپنے نبی
چیزیں پڑھ رہا ہوں اور میرے نبی میرے سلام کو گنبد خضرا میں سن رہے ہیں. دونوں تصور کرو. آپ آ رہے نماز پڑھنے کے لیے, آپ آ رہے نماز پڑھنے جاتے ہیں. نماز پڑھنے کو معلوم ہے سب اوقات کرنا چاہیے. مسجد سے آج اللہ مفتلی ابا رحمۃ اللہ ہے نا, یہ پڑھنا چاہیے. اور ابو داؤد شریف کا حدیث ہے, ہم لوگ نیت نہیں کر پاتے ہیں. ابو داؤد شریف جلد نمبر صفحہ نمبر 67 کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم مسجد میں نماز پڑھنے کے جاؤ تو مسجد میں جب آتے ہو تو ایک دعا پڑھتے ہو. ایک دعا کے پڑھنے سے پہلے اس پر درود و سلام پڑھو. سبحان اللہ. ایک دعا کے پڑھنے سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھ لو. یہ تم کرو, یعنی تم آؤ مسجد میں بیٹھو میں پڑھ کے کھڑے کھڑے مجھ پر درود و سلام پڑھ لو, تب وہ بات کرو تب مسجد میں داخل ہو. حضرت اللہ فرماتے قرآن مجید میں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اے لوگوں, مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے پہلی بات ہے اس وجہ سے اللہ کا گھر کہتے ہیں. اس کے ذرے ذرے رب کی بارگاہ میں جائیں گے, ذرے ذرے رب کی بارگاہ میں. جمعہ کے دن اللہ پر جمعہ کے جمعہ فضیلت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری مسلم حدیث کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے جو مسلمان صحیح ڈھنگ سے وضو کرے, کیا کرے؟ صحیح ڈھنگ سے وضو کرے. یہ جناب آج وہ صحیح ڈھنگ سے وضو نہیں کر پاتے, کچھ نمازی کو جان اور سمجھنے لگا یہ مسئلہ ہے. وضو کر لے, عقید مرتبہ ایسے کر لے, 3 مرتبہ کرنا سنو, پر ایسے ایسے نہیں کرنا ہے. ایسے ایسے کیجیے گا اور آپ کے یہاں تک ہونا فرض ہے, اور یہاں تک آپ پر نہیں بھولے گا. ایک بات میں خوش ہو جائے گا تو وضو آپ کا نہیں ہوگا, آپ کا وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہ ہوگا تو نماز کیا ہوگی؟ انسان جب صحیح ڈھنگ سے وضو کرتا ہے, مشکات شریف کا حدیث ہے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب صحیح ڈھنگ سے وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اعضاء کے جتنے گناہ سرزدہ ہوتے ہیں خدا قدوس سب کو دھل دیتا ہے. سبحان اللہ. وضو کے ساتھ آپ کے گناہ کو اللہ دھل دیتا ہے. جناب اور امام اعظم, ایک بات تو سن لیا, امام اعظم جس کو ہم لوگ مانتے ہیں, جن کو ایک فتویٰ کرنے صلی اللہ پر صرف امام ہی نہیں اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے کامل تھے. ایک کتاب ہے جس کا میدان الشریعت الکبریٰ, میدان الشریعت الکبریٰ کتاب کا نام ہے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت میں بھی لکھا ہوا ہے انسان جب وضو کرتا ہے, وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں نا جناب, وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں. امام اعظم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اور نالا سے جب پانی گزرتا تھا اور جو مسلمان آ کے وضو کرتا تھا, وہ چور آیا چغلی کر کے وضو کر رہا ہے, چغلی کا گناہ دھل رہا ہے, امام اعظم پہچان جاتے تھے وہ انسان جھوٹ بول کر آیا, جھوٹ بول کے وضو کر رہا ہے, جھوٹ کا گناہ دھل رہا ہے. امام اعظم پہچان جاتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو چغل خور کا گناہ جا رہا ہے, جھوٹے کا گناہ جا رہا ہے. یعنی جیسا جو انسان آتا اور وضو کرتا اور جیسا گناہ پانی سے نکلتا تھا, امام اعظم اس گناہ کو بھی پہچان جاتے تھے. اب بتا کتنے بڑے بات کو دیکھو, کچھ علم میں خبر نہیں کیا ہے. کون فرماتے ہیں آج ہے بہت سے لوگ وضو کرے, نالا سے پانی آپ پہچان دے گا, نہیں پہچان دیجیے گا, آپ بیٹا کرے تو نہیں پہچان دیجیے گا. اور امام اعظم اور لکھنے والے میدان الشریعت الکبریٰ میں لکھا ہوا جناب, اپنے وہاں پہ بہت بڑا عالم انہوں نے لکھا. جب اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف کا عالم کیا ہے, پانی میں کون گناہ جا رہا ہے, چغلی کا گناہ ہے, تھوک کا گناہ ہے, غیبت کا گناہ ہے, جس چیز کا گناہ ہے, جیسا بھی گناہ ہے امام اعظم پہچان جاتے تھے. جب امام اعظم پہچان جائیں گے اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے, کیا میرا مصطفیٰ نہیں پہچانیں گے؟ اور کیسے پہچانے؟ حدیث اور سن لیا. اب 12 دن سنا ہوں آپ کو بات نہیں کر سکتے. آپ کو حدیث سنا ہے پورا سنا ہے نا, نماز میری آپ کو بھی ٹھنڈک ہے, حدیث سنا میں آپ لوگ, اور میں قرآن کی طرح آپ کو 12 سنا ہوگا. میرے پیغمبر فرماتے نماز میری آپ کو بھی ٹھنڈک ہے. ماں دادا استغفر کا میری جان کی گرمی ہے, رات کے نماز پڑھتے ہیں, حضور باری شریف کی سر زمین پر نماز پڑھے اور اللہ کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک پہنچ جائے. مطلب کیا ہے؟ جو سنے لو صاحب ایسا اللہ کی نبی کی طاقت تصور کی سمجھ جاتی ہے
اور ہماری نماز پڑھنے کا حکم بھی سمجھنا آتی ہے. آپ نے دیکھا نا جیسا بھی میں نے کہا حضرت نے کام کیا میرا دل خوش ہو گیا, دل مسرور ہو گیا. حضرت صاحب سے کام کر رہے ہیں, حضرت کہنے میرا بیٹا میرے آنکھوں کا نور ہے, میرے دل کا سرور قدر دینا. جب مرید اچھا کام کر رہے قدر میرا نور ابھی جیسے کسی بار فرمانا دے میرا فہمان ہے. دیکھیں جب بیٹا اچھا کام کر رہا ہے ماں کہتی میرا بیٹا میرے آنکھوں کا نور ہے, کہتی ہے میرا میرا بیٹا میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دے, کہتی ہے نا. رسول دیہاتی جملہ ہے, وہ بڑی بات نہیں ہے. ایسے موقع سے کب بولا جاتا ہے جب بیٹا اچھا کام کر رہا ہے. ماں بولتی ہے میرا بیٹا نے اچھا کام کر کے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دیا, میرے بیٹا میرے آنکھوں کا نور ہے, میرا بیٹا میرے دل کا اجالا ہے, میرے دل کا سرور ہے. خاندان میں اچھا نام ہو باپ خوش ہوتا ہے, ماں خوش ہوتی ہے, رشتے دار خوش ہوتے ہیں. اور اسی موقع سے بولا جاتا ہے میرا بیٹا میری آنکھوں کا نور ہے, میرے دل کا سرور ہے, میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. اور اس موقع سے ایسے جملے بولے جاتے ہیں جب بیٹا اچھا کام کرو باپ جملہ بولتا ہے, بیٹا اچھا کام کرے خاندان کے لوگ جملہ بولتے ہیں. جہاں یہ حدیث پاک لکھی ہے اسی کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے جب دنیا کے کسی بھی گوشے میں اللہ کا بندہ میرے مصطفیٰ امتی نماز پڑھنے کے لیے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں ٹیکتا ہے, اللہ کو اللہ کی دی طاقت کے ذریعے میرے پیغمبر کو گنبد خضرا میں خبر ہو جاتی ہے اور میرے نبی اپنے دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھاتے ہیں, اے میرے خدا تیرا فلاں بندہ میرا فلاں امتی اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ میں دیکھا ہے, ہم اسے راضی تو سے خوش ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرور کا مطلب سمجھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ مطلب نہیں آپ یہاں نماز پڑھے مولانا مصطفیٰ کو ٹھنڈک پہنچ نہیں, آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا دل خوش ہو جاتا ہے, بے شک سبحان میرے پیغمبر خوش ہو جاتے ہیں. اب نماز کی اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی. آپ نماز پڑھ کے مصطفیٰ کو خوش کر رہے ہیں, آپ نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں, آپ مصطفیٰ کو بھی راضی کر رہے ہیں. آپ کی نماز پڑھنے سے میرے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور آپ کی نماز کی خبر میرے پیغمبر کو مل جاتی ہے, میرے نبی کو مل جاتی ہے. آپ کی نماز کی خبر مل جائے گی, آپ کی تمام چیزوں کی خبر مل جائے گی. حضرات یہ جمعہ کا دن ہے, بہت اہم دن ہے, مبارک دن ہے اور آپ خوش نصیب ہے آج یہاں پر جمعہ کی نماز قائم ہو رہی ہے. اب اجازت میں کہا میں خود آیا ہوں, اجازت ہے یہاں یہ اجازت کی اجازت ہے جی ہمیں تو اب میں دوسری جگہ لکھ کر دیتا ہوں. جیسے اسی پنجاب میں ایک جگہ ہے مولانا مستعان کرام ہوتے ہیں اور شاہراہ میں تو دیرے لوگ آج جمعہ خان بنے کسی جگہ جاتا ہمیں ہی دے جاتا سے مجھے دیئے اب مجھے کی دینے کو روکتے نہیں ہیں بھائی چھوٹ کے میں نے بات ہو رہی ہے سب کے بعد سب لوگ سننے میں آنا ہی پورا ہو جائے. اجازت ہے یہاں جمعہ کی نماز قائم ہو رہی ہے. آپ الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب حضرات ہیں, آپ جو نماز پڑھیں موقع ملے اگر آپ کو تو کوشش یہ کیجیے اگر قریب کے ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ یہاں پر آ کر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں تاکہ دونوں فائدہ آپ کو ملے. نماز پڑھنے کی برکت الگ ملے اور ملائکہ کی رحمت الگ ملے. دونوں فضل اللہ کی بات کرنے کا خدا کو جنم آج یقیناً یہ جو نماز قائم ہو رہی ہے یقیناً قیامت تک یہ نماز قائم ہو رہی ہے اور ان سب کا ساتھ حضرت ہو جائے گا اور سب کی ہو جائے گا حضرت ہو جائے گا اور حضرت کے سلسلے میں آپ لوگ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. پڑھی جاتی رہے گی آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور حضرت کا یقیناً پڑھی جائے گی قیامت تک. رب کی بارگاہ میں قرآن کو پڑھ کر ہم آپ کو قرآن شریعت المطالعہ پر صحیح نماز عمل کرنے کی کوشش کریں.